سر اس وقت مختلف چیزیں سامنے آئیں، لیکن اب پاکستان تحریک انصاف یہ بات کر رہی ہے کہ اب استحکام، سیاسی استحکام ہونا چاہیے، بات چیت ہم کرنا چاہتے ہیں، معاملات کو آگے بڑھایا جائے۔ پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے کہ اب سیاسی استحکام کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ جو پی ٹی آئی کا موقف ہے وہ درست ہے کہ ہم ہاتھ بڑھا رہے ہیں، اب حکومت کو بھی آگے آنا چاہیے؟ ضرور، ہمیشہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ۔ ایسا ہے کہ ہمیشہ پالیٹکس میں ڈائلاگس بھی ہوتی ہیں اور مل بیٹھ کے بات چیت حل بھی ہو سکتی ہے، لیکن رویے پہ منحصر ہے۔ آپ دیکھیں، ہمیشہ حکومت نے پی ٹی آئی کو ہاتھ بڑھایا۔ پیپلز پارٹی جب الیکشن ہوئی تو سب سے پہلے ہم نے آفر پی ٹی آئی کو کی کہ آپ حکومت بنائیں، ہم آپ کے پاس جمہوریت کے لیے، ہم بقا کے لیے ہم آپ کا سپورٹ بھی کریں گے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میں نہ مانوں والی بات، پھر ہمیشہ یہ اٹیمپٹس ہوتے رہیں کہ ہم ان کے ساتھ بات کریں، لیکن وہ حکومت کے ساتھ بات ہی نہیں کرنا چاہتی۔ دیکھیے، اب اسٹیبلٹی تو اس ملک میں ضرور، یہ ملک ہمارا ہے سر، لیکن وہ یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ آپ لوگوں کے پاس اختیار نہیں ہے، اصل اختیار اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، تو ہم ان سے بات کریں گے۔ یہ خیر، دیکھیں، اگر ہم جمہوری بات کریں تو جمہوریت میں حکومت پرائم منسٹر کا ایک رول ہے، صحیح، اور پرائم منسٹر کے ساتھ یا حکومت کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اس ملک میں ہم اکٹھے چلیں۔ اس ملک میں اسٹیبلٹی تو ہماری اکنامک گروتھ بھی ہوگی، ہماری بہت کچھ ہوگی، لیکن بدقسمتی یہ کہ وہ کہتے ہیں ایک ہیں اور کرتے دوسرے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں تضاد ہے، جو لیڈر خان صاحب جیل میں ہیں لیکن جو باہر لیڈرشپ ہے ان میں یکسوئی نہیں ہے، جیسے مولانا صاحب نے بھی کہا تھا۔ دیکھیں، آپ علی امین صاحب کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں تو آپ پھر بیرسٹر صاحب کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں، بیرسٹر غور صاحب کی۔ اب دیکھیں، یہ جنگ اس ملک کی تھی اور تمام عوام آرمی اور اپنے فورسز کے پیچھے کھڑی تھی، لیکن پھر آپ دیکھ لیں کہ بہت سے ان کی لیڈرشپ کے آپ نے بیانات بھی دیکھے ہوں گے۔ حالانکہ یہ وقت نہیں تھا، اس وقت ہمیں یونٹی دکھانی چاہیے تھی، اور ہمیں اپنے فورسز جو ہماری محافظ ہے اس کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کے پیچھے ہمیں ہونا چاہیے تھا۔ تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ڈائلاگ کے ذریعے تمام مسئلے افہام و تفہیم سے حل ہو جائیں۔ نہیں، لیکن سر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی تو حکومت کے ساتھ تھی، لیکن خود میاں صاحب جو ہیں وہ خاموش تھے، پی ٹی آئی تو یہ الزام لگاتی ہے۔ نہیں، دیکھیں، حکومت اس وقت لیڈ کر رہی ہے پرائم منسٹر صاحب، ان کے بھائی ہیں، ان کے بھائی ہیں، اور پرائم منسٹر صاحب نے لیڈ کی اور تمام پولیٹیکل پارٹیز نے سپورٹ بھی کیا۔ تو میرے خیال میں، لیکن ہمایوں صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے صوبے کے حوالے سے، وہ جس صوبے سے آپ کا تعلق ہے، اس حوالے سے کہا جاتا ہے امن امان کی صورتحال ہو۔ اب جو ریسنٹلی خبریں آ رہے ہیں کہ صوبائی حکومت کے حوالے سے کہ کرپشن کی جو خبریں ہیں، وہ ماحول ہے کیا؟ پی ٹی آئی تو ان خبروں کی تردید کر رہی ہے، لیکن حقائق ہیں کیا؟ سر، میں آپ کو عرض کروں، یہ آپ کا اسپیکر کا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوتی ہے، آپ اس کو بھی سنیں۔ ان کا اپنا منسٹر جو تھا، ابھی ان کو سیک کیا گیا ہے، شکیل خان، میرے علاقے سے، اس دن اس کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ یہ 40 ارب روپے کی کرپشن نہیں ہے بلکہ 500 ارب روپے کی کرپشن ہے۔ اچھا، تو ان کے منسٹر تو ان کی حکومت میں بھی وہ ہارمونی نہیں ہے، ایک پیش میں نہیں ہے صوبائی حکومت میں۔ اور دیکھیں، بل آیا تھا منرل، بالکل، آپ ان کے ایم پی ایس کے سٹیٹمنٹس دیکھ لیں، سپورٹ نہیں کیا گیا نا، پھر وہ بل واپس ابھی پینڈنگ پڑا ہے۔ تو یہ میں کہتا ہوں کہ یہ صرف اپنی نااہلی چھپانے کے لیے، وہاں پہ جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، کرپشن ہوئی ہے، اس کو چھپانے کے لیے کہیں اور کی طرف اپنے رخ موڑ رہے ہیں اور بات فیڈرل گورنمنٹ کے اگینسٹ کر رہے ہیں۔